وہ مجھے بیتو کی دھمکی دے رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ بیتو کی اہمیت سمجھتا تھا۔ بیتو پر تشدد کیا جا سکتا تھا، اسے قتل بھی کیا جا سکتا تھا یا اسے کنور خاندان کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ کنوروں کے دشمن قبائل سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے میں شرافت سے واپس اس کمرے میں پہنچا جو میرا زندان تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھے راج کنور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں وہ میرے ماضی کا ایک حصہ بن چکا تھا، لیکن اس نے اچانک سامنا کر بتا دیا تھا کہ کبھی کبھی وقت خود کو دہراتا ہے۔ اس وقت سورج کسی قدر بلند ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے دیکھا تو 7 بج رہے تھے اور وہاں ناشتہ میرا منتظر تھا۔ یہ قوت بخش قسم کا ناشتہ تھا۔ اس میں 1 گلاس دودھ، 1 گلاس اورنج جوس، ہاف بوائل انڈے، شہد، پنیر اور براؤن بریڈ۔ چائے یا کافی جیسی مضر صحت چیزوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مجھے یاد ہے جب کنوروں کے محل میں میرا خون لیا جا رہا تھا تب بھی مجھے چائے یا کافی نہیں دی جاتی تھی کہ اس سے کچھ مسئلہ ہوتا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ناشتہ کروں، لیکن مجبوری تھی۔ اگر میں ناشتہ نہ کرتا یا بھوک ہڑتال کر دیتا تب بھی یہ میرا خون ضرور نچوڑتے۔ اس لیے مجھے خود کو صحت مند اور جدوجہد کے قابل رکھنا تھا تو کھانا پینا لازمی تھا۔ میں نے خود کو معمول پر لانے کے لیے سانس کی چند مشقیں کی، پھر کمرے میں ہی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی۔ واش روم میں نہانے کی سہولت تھی، لیکن فی الحال میں نے صرف منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں لیٹ گیا۔ اب تک میں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھیوں پر میری اور بیتو کی گمشدگی کا کیا اثر ہوگا اور وہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ میرے ساتھی سب سے پہلے اس شاہد کو تلاش کریں گے۔ اگرچہ شاہد کو سفیر نے ہائر کیا تھا اور ہم نے اسے کوٹھی نہیں بلایا تھا، بلکہ خود فیض آباد کے کیفے کے سامنے پہنچے تھے جہاں وہ ہمارا منتظر تھا۔ عبداللہ ہمیں چھوڑنے آیا تھا، لیکن وہ بھی ہمیں دور اتار کر چلا گیا تھا، اس لیے اب شاہد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے سفیر کے۔ لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ عبداللہ سفیر سے رابطہ کر کے شاہد کے بارے میں پوچھ سکتا تھا، اور ایک بار اس کا نمبر مل جاتا تو اسے تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مگر شاہد نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، اور امکان یہی تھا کہ مار کھا کر اور لہو لہان ہونے کے بعد شاہد کو اس کا ہوش ہی نہ ہو کہ وہ ہمیں اغوا کرنے والوں کو یا ان کی گاڑی کو دیکھ سکے۔ شاہد زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتا تھا کہ ہمیں کہاں سے اغوا کیا گیا۔ اس صورت میں مجھے اور بیتو کو تلاش کرنا آسان نہ رہتا۔ بہرحال امید پر دنیا قائم تھی۔ میری سوچوں کا رخ بنٹی کی طرف مڑ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اب اصل معاملے سے واقف ہو گئی تھی، اور شاید اسی کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے میاں ممتاز مجھے راج کنور کے حوالے نہیں کر سکا۔ اگر بنٹی کی رضا اس میں شامل تھی کہ مجھے قید میں رکھ کر میرا خون لیا جائے تو اس کی طرف سے کوئی امید بیکار تھی۔ ویسے بھی وہ ایک حد سے زیادہ اپنے باپ کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کا محسن صحیح، لیکن وہ مجھے اپنے باپ اور اس کے مفادات پر ترجیح نہیں دے سکتی تھی۔ بیتو کا ساتھ میرے لیے پھندا بن گیا تھا۔ میاں ممتاز نے چالاکی سے کام لیا تھا اور اسے کہیں اور شفٹ کر دیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میری کمزوری بن گیا تھا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ دروازہ کھلا اور وہی 2 گارڈز دکھائی دیے۔ ان میں ایک گورا تھا اور ایک سانولا۔ گورا باس لگتا تھا کیونکہ وہی مجھ سے بات کرتا تھا، سانولا چپ رہتا تھا۔ گورا بولا، آپ کو بلایا گیا ہے جناب۔ اس کا لہجہ پھر بدل گیا، اب وہ عزت سے بات کر رہا تھا۔ میں جوتے پہن کر باہر آیا۔ البتہ راستے میں مجھے خیال آیا، میرے ساتھی کے پاس ایک بیگ تھا، اس میں میری چیزیں اور کپڑے تھے۔ آپ کی ہر چیز محفوظ ہے، مجھے اپنے کپڑے چاہیے، آپ کے کمرے میں پہنچا دیے جائیں گے۔ میرا خیال تھا مجھے عمارت میں ہی کہیں لے جایا جا رہا ہے، لیکن وہ مجھے عقبی دروازے سے باہر نکالنا ہے۔ اس طرف بھی دور تک پھیلا ہوا لان تھا، یہاں گھنے درخت بھی تھے اور پھولدار پودوں کے تختے بھی تھے۔ ہم پختہ روشوں سے گزرتے ہوئے درختوں کے پیچھے پہنچے تو وہاں 4 دیواری کے گوشے میں ایک سفید رنگ کی مختصر عمارت تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دواؤں کی بو نے بتا دیا کہ یہ عمارت طبی مقاصد کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے کمرے میں لایا گیا۔ ایک ڈاکٹر اور نرس پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ساملا باہر ہی رک گیا، لیکن گورا میرے ساتھ اندر تک آیا۔ گورے نے مجھ سے کہا، آپ کے لیے میاں صاحب کا حکم ہے کہ ڈاکٹر سے مکمل تعاون کریں۔ میں نے دل ہی دل میں میاں صاحب اور ان کے حکم کی ایسی کم تیسی کی اور ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ سوکھے چہرے اور بڑی بڑی ابلی ہوئی سرخ آنکھوں والا کرپٹ آدمی نظر آیا۔ تم ڈاکٹر ہو؟ اس نے سارے لایا اور اسٹریچر نما کاؤچ کی طرف اشارہ کیا، اس پر آ جائے۔ میں لیٹا تو اس نے پہلے معمول کا طبی معائنہ کیا، یعنی درجہ حرارت اور بلڈ پریشر چیک کیا۔ اس کے بعد آنکھ اور زبان کا معائنہ کیا۔ زبان دکھانے کے مطالبے پر میں نے چڑھانے والے انداز میں زبان دکھائی، جس پر نرس کی ہنسی نکل گئی۔ جب ڈاکٹر نے اسے گھورا تو یہ ہنسی رک گئی۔ وہ 9 عمر اور گول مٹول سی لڑکی تھی، سرخ و سفید رنگت اور قدرتی لائٹ براؤن بالوں سے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ جسامت بھاری تھی مگر بری نہیں لگ رہی تھی۔ اپنا کام مکمل کر کے ڈاکٹر نے اسے حکم دیا، بلڈ سیمپل لو۔ 1 منٹ، یہ سیمپل کس لیے لے جا رہا ہے؟ بلڈ کا جنرل چیک اپ ہوگا کہ کوئی کمی تو نہیں ہے اور کسی بیماری کے جرثومے تو نہیں ہے۔ اس بار میں نے اعتراض نہیں کیا۔ نرس نے کوئی 1 چٹا خون میری رگوں سے کشید کر لیا اور پھر سرنج کو احتیاط سے کیپ لگا کر ایک پلاسٹک شاپر میں پیک کیا۔ ڈاکٹر نے اس پر مارکر سے کچھ لکھا اور اسے ایک طرف موجود چھوٹے فریج میں رکھ دیا۔ اس کا کام ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وقت گزاری کے لیے ایکسرسائز کرنے لگا۔ جب کسی قدر پسینہ بہہ نکلا تو میں نے واش روم کو رک کیا اور شاور لیا۔ میرے کپڑے آ گئے تھے، لیکن یہ صرف کپڑے تھے، ان کے علاوہ بیگوں کا سارا سامان غائب تھا۔ بیتو کے کپڑے بھی نہیں تھے اور میرے بیگ کے ساتھ صرف میرے کپڑے تھے۔
اسلحہ اور دوسری چیزوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب تک گارڈز کے علاوہ کسی نے صورت نہیں دکھائی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد کھانے کے وقت بنٹی کی خاص ملازمہ بانو کھانے کی ٹرالی لے آئی۔ گورا اس دوران اندر نہیں آیا تھا، لیکن وہ مستعدی سے باہر موجود تھا۔ بانو نے حسب معمول حیدرآبادی فراک اور چست پاجامہ پہن رکھا تھا جو اس کی متناسب جسامت پر سج رہا تھا۔ اس نے میز لگاتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیبی کہہ رہی ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں بنٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی آہستہ سے کہا، میں پیغام دے دوں گی، کھانا دینے میں ہی آؤں گی، آپ کو کوئی اور کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ مجھے چائے یا کافی کا خیال آیا مگر وہ ملتی نہیں، پھر مجھے اپنے کپڑوں کا خیال آیا۔ کپڑے دھلوانے دے دیں، میں چند گھنٹوں میں دھو کر لا کے دے دیتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے اتارے ہوئے کپڑے دے دیے۔ لنچ میں بھی سادہ اور قوت بخش غذائیں تھیں، جیسے دیسی چوزے کی یخنی، دلیے، مٹن اور مشروم سمیت بعض سبزیوں کی مدد سے ایک ڈش تیار کی گئی تھی۔ یہ گاڑھے سوپ کی طرح تھی، پھر کیڑ نما میٹھی چیز تھی جس میں کھجور کے ٹکڑے ڈالے گئے تھے۔ تمام چیزیں غیر روایتی لیکن مزے کی تھیں اور قوت بخش تو لازمی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے تمام چیزوں سے پوری طرح انصاف کیا۔ کھانے کے دوران مجھے بیتو کا خیال آیا، وہ بھی قید میں تھا اور اس کی سوائے اس کے کوئی اہمیت نہ تھی کہ میاں ممتاز نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اسے ٹھیک طرح سے رکھنا اور اس کا خیال رکھنا ان لوگوں کے لیے ضروری نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اسپتال لے جایا گیا یا کسی وجہ سے اس کمرے سے نکالنے کی بات کی تو میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری بیتو سے بات نہیں کرا دی جائے۔ کھانا بانو لے کر آئی تھی، لیکن برتن ایک ملازم لڑکا لے گیا۔ وہ صاف ستھرا اور سجا سنورا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں تمام ملازم شخصیت کے لحاظ سے اچھے اور تربیت یافتہ تھے۔ ان کے انداز میں رکھ رکھاؤ تھا، شاید ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی اور خاص ملازموں کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا گیا ہوگا۔ جیسے بانو اپنے رکھ رکھاؤ اور انداز سے کہیں سے خادمہ نہیں لگتی تھی۔ رات کے کھانے کے ساتھ بانو میرے دھلے ہوئے کپڑے اور ان کے ساتھ ایک بڑا شاپر لے آئی۔ اس نے شاپر کرسی پر رکھا۔ بیبی نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے شاپر میں جھانکا، اس میں 2 پینٹ اور شرٹ سوٹس تھے، ایک سلیپنگ سوٹ اور سوتی پاجامہ تھا، یہ شاید ایکسرسائز کے لیے تھا۔ میں نے اپنے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بیبی سے کہہ دیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو مجھ سے پھر کہنا، اور میرے ساتھی بیتو کے بارے میں پتا ہے؟ اگر نہیں تو مجھے اس کے بارے میں معلوم کر کے بتاؤ یا میری اس سے بات کراؤ۔ وہ سارے لا کر کھانا لگا کے رخصت ہو گئی۔ گورا مجھے اور بانو کو باتیں کرتا دیکھتا رہا تھا، لیکن اس نے اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پابندی لگائی۔ ڈنر کے بعد میں نے کچھ دیر کمرے میں چہل قدمی کی اور جب تھک گیا تو لیٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح مجھے ناشتے سے پہلے بیدار کیا گیا۔ یہاں دروازے میں کنڈی تھی اور میں کنڈی لگا کر سویا تھا۔ کوئی مستقل دستک دے رہا تھا۔ میں نے کنڈی کھولی تو باہر گورا موجود تھا۔ چلنا ہے، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک میری اپنے ساتھی بیتو سے بات نہیں کرائی جائے گی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ گورے نے چوکنا ہو کر شارٹ گن کا رخ میری طرف کر دیا اور غرایا، تم انکار نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہوں، تم مجھے گولی مار سکتے ہو لیکن یہاں سے چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ غالباً وہ میرے بارے میں ہدایات لے رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور گورے نے ایک موبائل میری طرف بڑھا دیا، ساتھ ہی وارننگ دی، اپنے ساتھی سے بات کر لو مگر کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ دوسری طرف بیتو موجود تھا۔ میری آواز سنتے وہ بےتابی سے بولا، شوبی یہ کیا ہے؟ یہ ہم کو آپ کے پاس کیوں نہیں لاتا؟ بس میری جان، مجبوری ہے۔ تمہیں کنور یاد ہے؟ ہم ان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ لوگ ہمارا گھر اور لوگوں کے قاتل ہیں۔ وہ منوس یہاں بھی آ گیا ہے۔ میں نے کہا اور بیتو کو کسی قدر تفصیل سے بتایا کہ راج کنور کیوں آیا تھا اور کیا چاہتا ہے۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ تو ہم کو اس لیے الگ کیا گیا ہے؟ یہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کر رہے؟ نہیں، ویسے ٹھیک ہے، کمرہ اچھا ہے، کھانا بھی ٹھیک ہے، پر ہم کو آپ کا فکر ہے۔ یہ آپ کے ساتھ پھر وہی کر رہا ہے نا؟ اللہ مالک ہے یار، پہلے بھی ایسی صورتحال میں وہ مدد کرتا رہا ہے، آگے بھی وہی کرے گا، تم فکر مت کرو۔ میں نے موبائل واپس کر دیا کیونکہ گورا کچھ بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے اسی کلینک میں لائے جہاں ڈاکٹر اور گول مٹول نرس پہلے سے موجود تھے۔ اتنی صبح بلانے کا مقصد ناشتے سے پہلے کے کچھ سیمپل لینا تھا۔ یہ یورین، تھوک اور بلڈ سیمپل تھے۔ اس بار خون کم لیا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگانا چاہا تو میں نے پوچھا، یہ کس لیے؟ یہ ایسکیلیٹر ہے، یہ جسمانی پرفارمنس کو بہتر بناتا ہے۔ یعنی اسٹیرائڈ جیسی کوئی چیز ہے؟ نہیں، لیکن اسی جیسی چیز ہے۔ وہ ہچکچا کر بولا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے ڈاکٹر، مجھے بے وقوف مت بناؤ، مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس قسم کی دوائیں کیسے کام کرتی ہیں۔ بادل ناخواستہ اس نے انجیکشن واپس رکھ دیا۔ اس صورت میں تمہیں طاقتور غذائیں لینا پڑیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے سپلیمنٹس بھی لینا ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے گولیاں اور کیپسول دیے اور بتایا کہ کس طرح کھانے ہیں، ساتھ ہی مشورہ دیا، پانی زیادہ سے زیادہ پیو، اس سے گردوں کا فنکشن بہتر ہوگا۔ میں نے اس کی ہدایات ذہن نشین کر لی۔ واپسی پر میں نے گورے سے کہا، مجھے جم درکار ہے، اگر یہاں جم نہیں ہے تو مجھے کھلی جگہ چاہیے جہاں میں ایکسرسائز کر سکوں۔ ہو جائے گا، جم ہے لیکن وہ صرف میاں صاحب کی فیملی کے لیے ہے،
میں نے اسے دوسرا مطالبہ کیا، میری بنٹی سے بات کراؤ ورنہ میں کسی قسم کا تعاون نہیں کروں گا۔ بنٹی کا نام اس طرح لینے پر اس نے مجھے گھورا لیکن بولا کچھ نہیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیا، مگر میری وارننگ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد ناشتے کے ساتھ بانو آ گئی۔ ناشتہ لگانے کے دوران اس نے حسب معمول دھیمی آواز میں کہا، بیبی آپ سے نہیں مل سکتی، میاں صاحب کی طرف سے پابندی ہے۔ یہ مجھ سے تعاون نہیں کرے تو اسی صورت میں بھوک ہڑتال کر دوں گا۔ بانو نے اپنے فراک کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا واکی ٹاکی نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ بیبی نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس سے آپ کسی بھی وقت ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 طرفہ واکی ٹاکی سیٹ تھا جس کی فریکوینسی طے شدہ ہوتی ہے اور اس سے کہیں اور رابطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پہلے ناشتہ کیا اور پھر واکی ٹاکی آن کر کے بنٹی کو پکارا۔ اس کی طرف سے جواب نہیں ملا، شاید وہ کہیں بزی تھی، مگر میں مستقل مزاجی سے ہر 2-3 منٹ بعد اسے پکارتا رہا۔ آخر اس نے جواب دیا، سوری میں بات لے رہی تھی۔ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور تم فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ اگرچہ وہ بہت خلوص سے کہہ رہی تھی لیکن میں اس کی ضمانت پر بھروسہ کرنے والا نہیں تھا۔ ابھی تو میں مجبور تھا، اس لیے میں نے اس کی بات تسلیم کر لی۔ آئی نو، میرے لیے تم نے اپنے پاپا سے رعایت لی ہے اور مجھے راج کنور کے حوالے کیے جانے سے بچایا ہے۔ تھینک گاڈ تم سمجھ گئے۔ پاپا نے مجھے ضمانت دی ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے یہ ہر ہفتے میرا خون چاہتے ہیں اور کوئی انسان ہر ہفتے خون نہیں دے سکتا، چاہے وہ جسمانی طور پر کتنا ہی فٹ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تمہاری ڈائٹ ترتیب دی ہے۔ اسے بھاڑ میں ڈالو، میں اپنا پروگرام خود بنا رہا ہوں اور مجھے میری مرضی کے مطابق کچھ سہولیات درکار ہوں گی۔ مثلاً ایک تو مجھے جم چاہیے، دوسرے خوراک میری مرضی کے مطابق اور میرے بتائے وقت پر دی جائے۔ قصہ مختصر، میں اپنا ٹائم ٹیبل خود بناؤں گا۔ جم یہاں موجود ہے، نیچے بیسمنٹ میں ہے، تم جیسے کہو گے تمہیں ویسی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ یہ بات تم گارڈز کو بھی سمجھا دو۔ تمہاری خوراک کا معاملہ بانو کے ہاتھ میں ہے، تم اس سے جو کہو گے وہ وہی کرے گی۔ تم پر پابندی کیوں ہے؟ اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں، پاپا اس شرط پر میری بات مانے کہ میں تم سے نہیں ملوں گی۔ تم نے جو واکی ٹاکی بھیجا اس کی بیٹری کتنی دیر چلتی ہے؟ خاصی دیر چلتی ہے، جیسی بیٹری کمزور ہوگی اس کے اوپر ایک سرخ لائٹ ہر 5 سیکنڈ بعد چلے گی۔ بانو کو بتا دینا وہ دوسری بیٹری لا دے گی۔ مجھے بیتو کی خیریت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ روز تو نہیں لیکن میں حیات سے کہہ دوں گی، وہ تمہاری اس سے بات کرا دیا کرے گا۔ حیات کون؟ کورا گارڈ، وہ بہت ماہر آدمی ہے اور پاپا کے خاص آدمیوں میں سے ہے، تبھی انہوں نے اسے میرے سر پر مسلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے واکی ٹاکی بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد بانو اندر آئی۔ وہ ایک نوٹ پیڈ لے کر آئی تھی۔ میں نے اسے لکھوایا کہ مجھے کس کس وقت کیا چاہیے ہوگا۔ لکھوا کر میں نے پوچھا، اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ اب بیبی کا واکی ٹاکی میرے پاس ہوگا، آپ اس پر مجھ سے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ڈائٹ 3 کے بجائے 4 بار کر لی اور اس میں مختلف مالہ جات کا اضافہ کر لیا۔ صبح 7 سے رات 10 بجے تک ہر 5 گھنٹے بعد مجھے کھانا فراہم کیا جاتا۔ صبح میں کمرے میں ہلکی پھلکی ورزش کرتا اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد میں 2 گھنٹے کے لیے جم جاتا۔ اس طرح شام 7 بجے میں دوبارہ 2 گھنٹے کے لیے جم جاتا۔ یہ پروگرام اسی دن سے شروع ہو گیا اور 9 بجے حیات نے دروازہ کھولا اور مجھ سے کہا، آپ نے جم جانا ہے۔ حیات اور اس کا ساتھی مجھے ممتاز ہاؤس کے تہہ خانے میں واقع جم تک لائے۔ اس میں آنے جانے کے 2 راستے تھے۔ مجھے ایک ایسے راستے سے لایا گیا جو اصل میں سروس ڈور تھا اور جم کی صفائی اور دوسرے کاموں کے لیے مخصوص ملازمین یہیں سے آتے جاتے تھے۔ مالکان جس دروازے سے آتے جاتے تھے وہ اندر کے حصے میں واقع تھا، ظاہر ہے اسے بند کر دیا گیا ہوگا۔ اس پر بھی حیات اور اس کا ساتھی احتیاطاً جم میں براجمان ہو گئے تھے، گویا وہ مجھے سوائے میرے کمرے کے اور کسی جگہ کے لیے چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ کہ چھوٹا سا جم تھا جہاں ایکسرسائز کی تمام سہولیات مہیا تھی، حتیٰ کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول بھی بنا ہوا تھا۔ مجھے جو ایکسرسائز کرنا تھی ان کا سامان یہی موجود تھا۔ میں نے تمام باتیں ذہن سے جھٹکی اور ایکسرسائز میں لگ گیا۔ 1.5 گھنٹے کی ایکسرسائز کے بعد میں نے آدھا گھنٹہ سوئمنگ کی اور جب میں کمرے میں واپس آیا تو مجھے خوفناک قسم کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے بانو کو کال کر کے کھانا لانے کو کہا اور خود نہانے چلا گیا۔ میرے پاس محدود کپڑے تھے، اس لیے جب بانو آئی تو میں نے اس سے چند اسپورٹس شارٹس اور ایک گاؤن لانے کو کہا۔ میں ابھی لاتی ہوں، اس نے کہا اور پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا خیال ہے آپ کو ایک الماری اور کپڑے ہینگ کرنے کی جگہ کی ضرورت ہے۔ میں آرام کر رہا تھا تو بانو کچھ ملازمین کے ساتھ آئی۔ انہوں نے ایک درمیانے سائز کی 2 پٹ والی الماری اٹھا رکھی تھی، وہ انہوں نے کمرے میں ایک طرف رکھ دی۔ پھر انہوں نے واش روم میں کپڑے ٹانگنے والی ایک خوبصورت کھوٹی لگائی۔ جب ملازمین چلے گئے تو اس نے میرے کپڑے بیگ سے نکال کر سلیقے سے الماری میں لگائے۔ وہ مزید سوتی پاجامے، اسپورٹس شارٹ، بنیانے، گاؤن اور 4 عدد نئے تولگے لائی تھی۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی، صرف وہی نہیں کر رہی تھی جو میں اسے کہتا تھا، اپنے طور پر اسے جو بہتر لگتا وہ بھی کر رہی تھی۔ اپنا کام کر کے وہ بولی، آپ مطمئن ہیں نا سر، کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ میں بور ہوتا ہوں۔ میں ہوں نا سر، آپ کہیں گے تو میں آپ کو کمپنی بھی دے سکتی ہوں۔ اگرچہ اس کے انداز میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس نے بہت سادہ اور عام انداز میں پیشکش کی تھی، لیکن میں جلدی سے بولا،
میری بوریت کسی پڑھنے والی چیز جیسے اخبار، رسالے اور ٹی وی سے بھی دور ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں مجھے بیبی سے پوچھنا پڑے گا۔ اوکے، کر لو معلوم۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے جو ڈائٹ پلان بنایا تھا اس میں صبح کا ناشتہ بھاری اور 12 بجے کسی قدر ہلکا کھانا ہوتا تھا، شام 5 بجے پھر بھاری کھانا اور رات سونے سے پہلے ہلکا کھانا ہوتا تھا۔ دوپہر اور رات کے وقت میں آرام کرتا۔ صحت کے لیے جتنا ضروری کھانا پینا اور ورزش ہے اتنا ہی ضروری نیند اور آرام ہے۔ مجھے دوپہر میں سونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے آرام کر سکتا تھا۔ شام کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد میں نے حیات اینڈ کمپنی کے ساتھ دوبارہ جم کا دورہ کیا۔ میں ورزش کر رہا تھا کہ غیر متوقع طور پر وہاں میاں ممتاز آ گیا۔ اس کے آدمی الرٹ ہو گئے لیکن میں توجہ دیے بغیر مشین پر رننگ کرتا رہا۔ اس نے مجھے دلچسپی سے دیکھا۔ لگتا ہے تم نے خود کو پوری طرح تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے میں یہ نہیں بھی کروں گا تب بھی میرے جسم سے خون تو نکالا ہی جائے گا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اس سے تمہاری ریکوری تیز ہو جائے گی۔ کیا مرشد سے تمہاری کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا لیکن میں گڑبڑا گیا۔ کیسی سیٹلمنٹ؟ یہی کہ وہ تمہارے خلاف موجود مقدمات جو اصل میں اسی کے اشارے پر شروع ہوئے تھے اب ختم کرا رہا ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا علم میرے وکیل کو ہوگا۔ میں نے قانونی معاملات اسی پر چھوڑ رکھے ہیں۔ تم بتانا نہیں چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن اگر تم واقعی ایسا کچھ کر رہے ہو تو میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، بلکہ میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں۔ میں رننگ مشین سے اتر آیا اور تولیے سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، میاں صاحب آپ میری جتنی مدد کر رہے ہیں میرے لیے وہی کافی ہے۔ وہ ایک لمحے کو کھسی آیا۔ مرضی تمہاری۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا اور پھر رک کر بولا، پرسوں خون لیا جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حیات نے ہرا کر کہا، میاں صاحب کے سامنے لہجہ اور زبان قابو میں رکھا کرو۔ میں نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میاں صاحب کو میرے لہجہ اور زبان پر کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ مالک ہیں، تمہارے ہوں گے پر میرے نہیں۔ میں نے سوئمنگ پول کا رخ کیا۔ حیات کا چہرہ بگڑ گیا لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں جب واپس کمرے میں آیا تو غیر متوقع طور پر وہاں دیوار پر ایک خاصا بڑا LCD ٹی وی لگا تھا۔ اس میں DVD پلیئر بلٹ ان تھا اور DVD بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ بیڈ کی سائڈ دراز پر آج کے اخبارات اور کچھ رسائل رکھے تھے، گویا میرے مطالبے کو مان لیا گیا تھا۔ بانو بھی وہاں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ٹی وی 1000 چینل والے سیٹلائٹ سسٹم سے منسلک تھا۔ وہ DVDs کا ایک بنڈل بھی لائی تھی۔ یہ سب موویز تھی۔ یہ آج کے اخبارات ہیں، 2 انگلش کے اور 3 اردو کے، اور یہ کچھ رسائل ہیں۔ یہ کافی ہیں لیکن رسائل میرے کام کے نہیں، انہیں لے جاؤ۔ وہ سارے فیشن میک تھے۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور اخبارات پر سرسری نظر ڈالی۔ اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہم حالات حاضرہ سے اتنے بے خبر ہو گئے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کب الیکشن ہو بھی گئے۔ ہم خود سے غافل ہو گئے تھے۔ زندگی میں روٹین نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ جب موقع ملا کھا لیا، جب موقع ملا سو لیے۔ ورزش بھول چکے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے دوبارہ ایکسرسائز سے ہوا جب معمولی ورزشوں سے میرا سانس پھولنے لگا۔ میرا اسٹیمنا بہت کم ہو گیا تھا، اس لیے میں اسے قدرت کی طرف سے موقع سمجھا اور اپنے جسم کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگا۔ رات میں 11 سے صبح 6 بجے تک 7 گھنٹے کی نیند میرے لیے کافی تھی۔ سونے سے پہلے میں نے حیات سے کہا کہ وہ مجھے صبح 6 بجے اٹھا دے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں بانو سے کوئی کلاک کیوں نہ منگوا لوں۔ میں نے اسے کال کی تو وہ جاگ رہی تھی۔ میں نے اسے الارم کلاک کا کہا تو وہ بولی، میں ابھی لاتی ہوں سر۔ نہیں، اتنی جلدی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں نے حیات سے کہہ دیا ہے، وہ مجھے صبح اٹھا دے گا۔ تم کل دے دینا، ابھی ریسٹ کرو۔ میں یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں ہوں، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہوں۔ میں کلاک لا رہی ہوں۔ چند منٹ بعد وہ اندر آئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل کلاک اٹھا رکھا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے دوسرے لباس میں دیکھا۔ اس نے سادہ سا لان کا سوٹ پہن رکھا تھا، شرٹ سلیو لیس تھی اور کسی قدر کشادہ گلے سے اس کی سنہری جلد چھلک رہی تھی۔ شاید یہ اس کا آرام کا لباس تھا۔ اس نے مجھے کلاک کا استعمال سمجھایا۔ اس دوران میں وہ اتنے قریب آ گئی کہ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی سی مہک مجھے پریشان کرنے لگی۔ میں جلدی سے بولا، ٹھیک ہے میں سمجھ لوں گا، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ شاید یہاں اسے کوئی ایسا نہیں ملتا ہوگا جو اس کے قریب آنے سے یوں گھبرائے، مگر اس نے کہا کچھ نہیں سوائے گڈ نائٹ کے اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ آنے والے 2 دن تک یہ معمول برقرار رہا۔ میاں ممتاز نے بتایا تھا کہ 2 دن بعد خون لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بجائے اگلے دن صبح سویرے میرا خون لیا گیا۔ خون نکالنے کا سارا پروسیس ڈاکٹر نے خود کیا، صرف کینولا گول مٹول نرس نے لگایا تھا۔ ڈاکٹر نے بڑی احتیاط سے نصف لیٹر کی تھیلی بھری اور اس نے مجھے واضح دکھایا کہ تھیلی میں نصف لیٹر ہی خون گیا ہے۔ اس نے اپنا کام کرنے کے بعد مجھے طاقت کا ایک انجیکشن دیا اور فوری طور پر جوس اور اس کے ساتھ منرل سالٹ دیا۔ ہمارے پاس پلازما ہے لیکن ابھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کب پڑے گی؟ شاید 4تھی بار خون لینے کے بعد۔ ڈاکٹر، ایک شخص کتنا خون اور کتنے عرصے بعد دے کر صحت مند رہ سکتا ہے؟ 1 لیٹر خون 2 مہینے بعد، اور میرے جسم سے ہر مہینے 2 لیٹر سے زیادہ خون نکالا جائے گا۔ کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے لیکن آپ کمزور ہو جائیں گے۔ البتہ ہم دوا اور خوراک سے اس کمزوری کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر جلدی سے بولا،
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خطرے کو کم سے کم کر کے دکھا رہا ہوں۔ اس پہلی بار خون نکالے جانے کے بعد مجھے محسوس نہیں ہوا تھا، اگر کوئی کمزوری ہوئی بھی تھی تو وہ طاقت کے انجیکشن اور جوس سے پوری ہو گئی تھی۔ البتہ ڈاکٹر نے احتیاطاً مجھے صبح کے سیشن میں ایکسرسائز کے منع کر دیا تھا، اس سے توانائی استعمال ہوتی جبکہ مجھے آنے والی 24 گھنٹے میں توانائی کی ضرورت تھی۔ اس نے ڈھکے چھپے انداز میں بتایا کہ اگلی بار خون نکالے جانے کے بعد مجھے زیادہ آرام کی ضرورت ہوگی۔ میں نے شام کو 2 گھنٹے تک ایکسرسائز کی اور مجھے اپنی طاقت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، مگر یہ آغاز تھا۔ اس کے بعد ایک معمول بن گیا۔ 24 گھنٹے میں میرا ہر لمحہ کسی نہ کسی مصروفیت میں گزرتا تھا۔ مجھے اخبارات اور ٹی وی دیکھنے کا موقع بھی کم ملتا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے نیند آ جاتی اور صبح الارم سے میری آنکھ کھلتی۔ 2 دن بعد میری بیتو سے بات ہوئی۔ وہ بدستور آرام سے تھا اور اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ بانو ہمہ وقت میرے لیے مخصوص تھی اور میں کسی بھی وقت اس سے کوئی کام کہہ سکتا تھا یا اسے طلب کر سکتا تھا۔ گویا بنٹی نے اپنی خادمہ مجھے ادھار دے دی تھی، مگر وہ خود مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی، اس کے باپ کی طرف سے پابندی تھی۔ خون دینے کے بعد چوتھے دن میں جم میں تھا۔ حسب معمول حیات میری نگرانی پر تھا اور اس کا ساتھی اوپر جم کے دروازے پر تھا۔ اچانک ہی بانو وہاں آئی اور اس نے حیات سے کہا، تم کچھ دیر کے لیے باہر جاؤ۔ مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں ہے، مجھے یہاں کچھ کام ہے، یہ بیبی کا حکم ہے، بانو نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگرچہ اسے میاں ممتاز نے میری نگرانی کا حکم دیا ہوا تھا، لیکن بنٹی بھی اس کی مالکن تھی، وہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر ہلایا، کیا بیوی سے میری بات ہو سکتی ہے؟ بانو نے اپنے واکی ٹاکی سے بنٹی سے رابطہ کیا۔ بیبی، حیات آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے واکی ٹاکی حیات کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے لے کر بات سنی اور پھر واکی ٹاکی واپس کر کے اپنی شارٹ گن سنبھالتا اوپر چلا گیا۔ بانو اس کے ساتھ تھی۔ وہ دروازہ اندر سے بند کر کے آئی۔ میں ویٹ مشین پر پیروں سے وزن اٹھانے کی ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اب تک میں نے بانو سے نہیں پوچھا تھا کہ اسے کیا کام ہے جس کے لیے اس نے حیات کو باہر بھیج کر اندر سے دروازہ بھی بند کر لیا ہے، مگر وہ میری طرف نہیں آئی اور جم میں آنے والے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے مالکان آتے جاتے تھے۔ اس نے اندر سے دروازہ کھولا اور خود باہر چلی گئی۔ اس کی جگہ بنٹی اندر آئی۔ میں نے گہری سانس لی تو یہ سارا چکر بنٹی مجھ سے ملاقات کے لیے چلا رہی تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس نے بھی ورزش کا لباس پہن رکھا تھا اور یہ خالص ویسٹرن اسٹائل تھا، یعنی چست نیکر اور مختصر سی بنیان۔ بظاہر وہ وہاں ایکسرسائز کرنے آئی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم ان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہو اور وہ بھی اس حلیے میں، تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ ایکسرسائز سائیکل پر آتے ہوئے بولی، وہ ویسے بھی باہر ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تقریباً تمام اولادوں کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ ان کی حرکتوں کا ان کے والدین کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ دوسری اولادیں ہوتی ہیں، ویسے تم ان کی فکر مت کرو، اگر انہیں پتہ بھی چل گیا تو میں سنبھال لوں گی۔ میں نے دیکھا تم میاں صاحب سے اپنی بات منوا لیتی ہو، کیا ٹینا میں بھی یہ کوالٹی ہے؟ نہیں، اسے ان معاملات سے کوئی غرض نہیں، ویسے بھی پاپا نے اسے اسٹڈی کے لیے انگلینڈ بھیج دیا ہے۔ اسٹڈی کے لیے یا اسے کرمین جیسے لفنگوں سے دور رکھنے کے لیے؟ ظاہر ہے اس کے اور بھی ایسے دوست ہوں گے۔ شاید۔ تمہیں جم کیسا لگا؟ بہترین، یہاں ہر سہولت موجود ہے۔ میں نے خاص طور سے ڈیزائن کرایا اس کو۔ جب میں تم سے ملی تو مجھے اس کے بعد سے ایکسرسائز کا شوق ہوا تھا۔ مجھ سے ملنے کے بعد کیوں؟ میں نے سوچا انسان کی زندگی میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے جیسے کہ تم ہو، اس لیے میں نے جم بنوایا اور میں نے سیلف ڈیفینس کی تربیت بھی حاصل کی ہے۔ اچھا، لگتا نہیں ہے تم پہلے سے زیادہ نازک اندام ہو گئی ہو۔ میرا استاد جاپانی ہے، اس نے مجھے اس طرح سے سیلف ڈیفینس کی تربیت دی ہے کہ میرے جسم پر اثر نہیں پڑا۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ایک دوستانہ مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ وہ سائیکل سے نیچے اتر آئی۔ میں ویٹ مشین سے اٹھ گیا اور تولیے سے جسم صاف کرتے ہوئے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے تم نے اچھی تربیت حاصل کی ہے، پلیز میں اسے آزمانا چاہ رہی ہوں۔ مجھے بھی ہاتھ پاؤں کھولے خاصے دن ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا اور تولیہ ایک طرف اچھال دیا۔ کیا خیال ہے مقابلے کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی کر لی جائے؟ کیسی گفتگو؟ اس نے میرے پاس آتے اسٹانس لیا اور ایک ہاتھ اور ایک پیر آگے نکال کر مخصوص کرائٹیکاز کے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ یہی کہ کنور فیملی تمہارے پاپا پر اس قدر حاوی کیسے ہے؟ ان سے پاپا کے پرانے تعلقات ہیں۔ میں ان تعلقات کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ کنور خاندان اعلیٰ ذات کا ہندو ہے اور وہ چھوت چھات کے قائل ہیں۔ راج کنور اتنا بڑا خطرہ مول لے کر یہاں آیا اور اس نے یہاں سے ایک گلاس پانی پینا بھی گوارا نہیں کیا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ کنور خاندان مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور یہ بات میں نے ان کی قید میں رہ کر بہت واضح محسوس کی ہے۔ پھر وہ تمہارے پاپا کے دوست کیسے بن گئے؟ وہ میری بات میں الجھ کر اپنا اسٹانس بھول گئی اور میں نے اچانک زمین پر بیٹھتے ہوئے سوئپ کیک لگائی۔ اس میں زیادہ زور نہیں تھا ورنہ اسے بہت زیادہ چوٹ لگتی، پھر بھی وہ چیخ مار کر گری تھی۔ یہاں فرش پر موٹا ربر میٹرس تھا، اس لیے اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ جب کسی سے مقابلے کے لیے تیار ہو تو اس کی باتوں سے زیادہ اس مقابلے پر دھیان دیا کرو۔ وہ اٹھتے ہوئے خفت سے مسکرائی۔ تم نے سوال ہی ایسا کیا، میں الجھ کر رہ گئی۔ خیر، اب نہیں الجھوں گی۔ اس نے دوبارہ اسٹانس بنایا۔
میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ کوئی مالی مفاد کا معاملہ ہے۔ پاپا اور ان کے درمیان کوئی ڈیل ہے۔ اس نے بجلی کی طرح لپک کر میرا وار مجھ پر کرنے کی کوشش کی، یعنی سوئپ کک ماری، مگر میں اچھل کر بچا گیا۔ وہ گھومی اور اپنے بدن کی قدرتی لچک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کک کو ریوائز کیا، مگر زمین پر قدم پڑتے میں دوبارہ اچھلا اور اس کا یہ وار بھی ناکام گیا۔ وہ پنجوں کے بل اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تم بہت پھرتیلے ہو۔ میں نے اس سے کہا نہیں کہ وہ سست تھی، شاید اس نے کچھ معمولی سا سیکھا تھا اور اسے کسی عام آدمی کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنا آ گیا تھا، مگر وہ میرے یا کسی ماہر فن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر کئی حملے کیے، مگر میں نے انہیں بآسانی ناکام بنا دیا۔ ساتھ ساتھ میں اس سے بات بھی کرتا رہا۔ اس نے مجھے باتوں سے زیادہ دوسری چیزوں میں الجھانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ آخر اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں ہار گئی، تم سے نہیں جیت سکتی۔ چند مہینے میں تم نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ابھی تمہیں اس سے کہیں زیادہ سیکھنا ہوگا۔ اس کا اسٹیمنا بھی زیادہ نہیں تھا، سانس پھول گیا تھا اور میری نسبت کہیں زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، جبکہ میرا سانس بھی معمول پر تھا۔ اس چند دن کی ورزش نے میرا اسٹیمنا اور قوت کارکردگی کو خاصا بہتر بنا دیا تھا۔ اس نے مجھے رشک سے دیکھا۔ تمہارا سانس ذرا نہیں پھولا؟ ہاں، میرا اسٹیمنا بہتر ہوا ہے۔ ابھی ایک بار میرا خون لیا گیا ہے، جب مزید خون لیا جائے گا تب میں اتنا بہتر نہیں رہوں گا۔ لیکن پاپا نے تو کہا تھا کہ تمہاری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بے چین ہو گئی۔ شاید انہوں نے درست نہیں کہا ہے۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ کسی صحت مند آدمی کے لیے 2 مہینے میں ایک ہی بار 1 لیٹر خون دینا مناسب ہے۔ اس سے زیادہ خون دینا اس کی صحت پر اثر ڈالتا ہے، جبکہ میرا ہر ہفتے ½ لیٹر خون لیا جائے گا۔ اگر اس سے میری جان کو خطرہ نہ بھی ہوا تب بھی میں کمزور پڑ جاؤں گا، ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی تشویش بڑھ رہی ہے۔ یہ اچھی بات تھی، وہ جتنا تشویش زدہ ہوتی میرے لیے اتنی ہی کوشش کرتی۔ ایسا نہیں ہوگا، اگر تم کمزور ہوئے تو خون لینے کا سلسلہ روک دیا جائے گا۔ کیا یہ تمہاری میاں صاحب سے ڈیل ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں تم سے ملنا چاہ رہی تھی، لیکن موقع نہیں ملا، اس لیے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ میں نے سوچا اس بہانے ایکسرسائز بھی کر لوں گی۔ اگرچہ بنٹی کا رویہ کوئی بہت زیادہ متوجہ کرنے والا نہیں تھا، پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میری توجہ چاہتی تھی۔ میرے ساتھ ہمدردی کی آڑ میں یقیناً اس کی ذاتی دلچسپی تھی، ورنہ شاید اسے مجھ سے کوئی غرض نہ ہوتی۔ کوٹھی میں جب میں نے اسے اور ٹینا کو کرمدین اور کرمین کی سازش سے بچایا تھا، تب بھی اس کا رویہ بہت لگاؤ والا ہو گیا تھا۔ مجھے اس وقت بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ میرے نزدیک نہ آنے پائے اور اسے اپنی توہین کا احساس بھی نہ ہو، ورنہ وہ اپنے پاپا کی صف میں جا کھڑی ہوتی اور میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ 1 گھنٹے کے دوران اس نے ایکسرسائز تو اتنی نہیں کی، لیکن باتیں زیادہ کی۔ جب میں نے اسے کنور پریوار اور اس کے پاپا کے موضوع کی طرف لانے کی کوشش کی تو وہ صاف کرنے کا اعتراض آتی۔ جب میں نے پول کا رخ کیا تو وہ واپس چلی گئی اور اس کی جگہ بانو اندر آئی۔ وہ حسب معمول حیدرآبادی فراک اور پاجامے میں تھی۔ ڈیوٹی کے وقت ایک طرح سے یہ اس کا یونیفارم تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر حیات کو اندر بلایا اور خود اسی دروازے سے باہر چلی گئی۔ اندر آ کر حیات نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں کچھ عناد بھی تھا، جیسے اسے بانو کا میرے ساتھ یہاں اکیلے رہنا پسند نہیں آیا، مگر میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ 2 دن بعد بنٹی پھر اسی طرح آئی اور اس دن وہ ذرا معقول حلیے میں تھی، یعنی اس نے ٹراؤزرز کے ساتھ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میاں ممتاز کے بارے میں اس نے انکشاف کیا کہ وہ صوبائی حکومت کی تشکیل کے لیے لاہور میں مقیم تھا اور اس کی جلد ممتاز ہاؤس واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس دن بنٹی نے بھی سنجیدگی سے ورزش کی۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا، مگر یہ گفتگو زیادہ تر حالات حاضرہ اور دلچسپی کے دوسرے موضوعات پر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے باپ اور کنور پریوار کے تعلقات کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتی ہے، اس لیے میں نے دوبارہ موضوع نہیں چھیڑا۔ البتہ اس نے بانو کا ذکر چھیڑ دیا۔ کیا بات ہے، تم اس سے اتنا گریز کیوں کرتے ہو؟ گریز کرتا ہوں؟ وہ بیچاری تو سارا دن میری خدمت میں لگی رہتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد میں اسے کسی نہ کسی کام کے لیے کہتا ہوں۔ میں وہ بات نہیں کری، وہ خوبصورت لڑکی ہے۔ اگر تمہارا مطلب ہے کہ میں اس کی خوبصورتی کی طرف توجہ نہیں دیتا ہوں تو تم جانتی ہو میں عورت کو صرف عورت سمجھنے کا قائل نہیں ہوں۔ آئی نو، تم اکیلے ہو، کوئی تفریح نہیں ہے، ایک طرح سے قید میں ہو۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی، اس لیے چاہتی ہوں بانو تم کو کمپنی دے۔ وہ پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی ہے، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ تم سے بات ہو تو جاتی ہے۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ ہاں، لیکن اس طرح اور کئی دن بعد۔ تم نہیں جانتے ایک ملاقات کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ میری ساکھ پر کیا گزرتی ہے اس بارے میں تم سوچتی بھی نہیں ہو۔ تمہاری ساکھ؟ کیا ہوا اسے؟ تم خود سوچو۔ بانو اس طرح حیات کو یہاں سے رخصت کر کے اندر سے دروازہ بند کرتی اور حیات کے خیال میں وہ 1-1.5 گھنٹہ میرے ساتھ گزارتی ہے، تو میرے بارے میں وہ کیا سوچتا ہوگا؟ وہ حکم کا غلام ہے، اس کی اتنی جرت نہیں کہ کچھ سوچ سکے۔ کیا اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ بنٹی کو غصہ آ گیا۔ نہیں۔ تب تمہیں اپنی ساکھ کی فکر کیوں لگ گئی؟ کیونکہ میں سیلف ریسپیکٹ کا قائل ہوں، میری عزت سب سے پہلے میری اپنی نظر میں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو تو یہ عزت تمہاری اپنی نظر میں بحال رہنی چاہیے۔ حیات ایک معمولی سا ملازم ہے۔ کچھ دن پہلے تو تم اسے میاں صاحب کا اہم ترین گارڈ اور آدمی قرار دے رہی تھی۔ ملازم کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، ملازم ہی رہتا ہے۔
اس دن جب میں حیات کے ساتھ واپس کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اس کا موڈ پہلے سے زیادہ خراب تھا. اس نے آج بیتو سے میری بات بھی نہیں کرائی. جب میں نے خود توجہ دلائی تو وہ رکھائی سے بولا, بیٹری چارج کر رہا ہوں, ابھی نہیں کرا سکتا. تب 1 گھنٹے بعد کرا دو. اور میں نے کون سا گھنٹوں بات کرنی ہوتی ہے؟ مجھے اپنے ساتھی کی خیریت معلوم کرنی ہوتی ہے. اس نے کوئی جواب دیے بغیر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا. جب اس نے 1 گھنٹے بعد بیتو سے میری بات نہیں کرائی تو میں نے بانو کو کال کی. وہ میرے لیے کھانا لا رہی تھی. میں نے اسے بتایا کہ حیات کے دماغ میں کوئی کیڑا کل بلا رہا ہے اور وہ بیتو سے میری بات کرانے سے گریز کر رہا ہے. وہ جلدی سے بولی, میں آ رہی ہوں, ابھی حیات سے بات کرتی ہوں. شاید بیتو بھی حیات کی تحویل میں تھا اور اسے بات کرانے کی ذمہ داری اس کی تھی. یعنی وہ نمبر کسی اور کے پاس نہیں تھا جس سے بیتو سے بات کی جا سکتی تھی. کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ دروازے کے باہر کوئی بول رہا ہے. میں نے دروازے سے کان لگائے تو دوسری طرف سے بانو کی آواز آئی, تم نے شہباز صاحب کی ان کے ساتھی سے بات کیوں نہیں کرائی؟ یہ میرا کام ہے, تمہیں اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا بھی اس سے تعلق ہے. بیبی نے ان کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے. اگر ان کو کوئی مشکل ہوئی تو بہت خیال ہے تمہیں اس کی مشکلوں کا. جم میں دروازہ اندر سے بند کر کے تم اس کی کون سی مشکل آسان کرتی ہو؟ ذلیل شخص, بانو نے کہا. ساتھ ہی ایسی آواز آئی جیسے اس نے حیات کو تھپڑ دے مارا ہو. ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ پھر حیات کی سرد آواز آئی, بانو, میں یہ تھپڑ ہمیشہ یاد رکھوں گا اور ایک وقت آئے گا جب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. اس سے پہلے کہ میں تمہیں دوسرا تھپڑ لگاؤں, میرے راستے سے ہٹ جاؤ. تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میں تم سے بات کروں. میں نے بیبی سے شکایت کر دی تو تم 1 منٹ میں فارغ کر دیے جاؤ گے. وہ بہت قابل آدمی ہے, وہ پھر زہریلے انداز میں بولا. اس پر بنٹی سے شکایت کرنے کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. بانو اس کی بکواس پر توجہ دیے بغیر دروازے تک آئی. اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر آتی میں واپس بیڈ پر آ گیا. وہ اندر آئی تو اس کا گلابی چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. میں نے انجان بن کر پوچھا, کیا بات ہے, یہ لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی. عام طور سے وہ دروازہ اندر آنے کے بعد بند نہیں کرتی تھی, لیکن اس وقت اس نے دروازہ بند کر دیا. وہ چپ چاپ میز پر کھانا لگانے لگی. میں ہاتھ دھو کر آیا تو وہ آہستہ سے بولی, کچھ نہیں, آدمی ملازمت میں مجبور ہو جاتا ہے, لیکن میری مجبوری ان سے کہیں زیادہ ہے. وہ ملازمت چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے ہیں. ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ اور میرا خیال ہے تم بنٹی کے پاس ملازم ہو. نہیں, میں میاں صاحب کی پروردہ ہوں. بچپن سے اسی جگہ رہی ہوں. انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا ہے اور پھر مجھے بیبی کو دے دیا. یہ ملازمت نہیں ہے. وہ جذباتی طور پر منتشر تھی اس لیے یہ بات کہہ گئی. پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. سوری سر, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, میں نے بلا وجہ آپ کو بتا دیا. کوئی بات نہیں, اول تو میں نے خود پوچھا تھا, اور دوسرے آدمی کسی کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تھینک یو سر, آپ اچھے آدمی ہیں. میرے اکثر جاننے والے یہی کہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ درست کہتے ہیں. نو سر, آپ سچ مچ اچھے آدمی ہیں. آپ نے کبھی ان نظروں سے مجھے نہیں دیکھا جن سے یہاں کا ہر فرد مجھے دیکھتا ہے. میرے لیے کھانا کون بناتا ہے؟ میں نے موضوع بدل دیا. میں خود. اچھا, میں تو سمجھتا تھا شیف بناتا ہے. وہ عام کھانے بناتا ہے. دراصل میں نے محسوس کیا کہ وہ آپ کے لیے مخصوص کھانے اس طرح نہیں بناتا جیسے اسے بنانے چاہیے, اس لیے اب میں خود بناتی ہوں. اسی وجہ سے مجھے 4-5 دن سے کھانے کے ذائقے میں واضح فرق لگ رہا ہے. کیا مزے کا نہیں ہے سر؟ میں نے تو اسی لیے شیف سے لیا تھا کہ بہت مزے کا ہے. شیف بھی برا نہیں بناتا تھا, لیکن تمہارے بنائے کھانے کا ذائقہ الگ سے محسوس ہوتا ہے. تھینک یو سر. مجھے سر مت کہا کرو, مجھے الرجی ہوتی ہے اس لفظ سے, سن کر ہی برا لگتا ہے. میرا نام شہباز ہے. اگر تم چاہو تو نام لے سکتی ہو, یا چاہو تو شہباز صاحب کہہ سکتی ہو. شہباز صاحب ٹھیک رہے گا. آپ کھانا کھائیے, پھر مجھے کال کیجیے گا. میں نے آپ کے لیے اسپیشل شیک بنایا ہے. جاتے ہوئے اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا. کھانے کے بعد وہ میرے لیے شیک لے آئی. یہ خاص کالے انگور, لیچی اور انناس سے بنا ہوا شیک تھا اور واقعی لاجواب تھا. میں نے تعریف کی تو وہ خوش ہو گئی. اب میں آپ کے لیے روز بناؤں گی. روز نہیں, 1 دن چھوڑ کر, ورنہ میں عادی ہو جاؤں گا اور مجھے اتنا اچھا بھی نہیں لگے گا. جیسے آپ کہیں, میں بدل بدل کر بھی شیک بنا سکتی ہوں. تب ٹھیک ہے, تم روز شیک لے آیا کرو. اس کے جانے کے کچھ دیر بعد حیات نے دروازے پر دستک دی اور موبائل مجھے پکڑا دیا. مجھے شرارت سوجی. پیروں سے غور سے دیکھا. خیریت, تمہارا منہ سوجا ہوا ہے, کیا مارا ہے کسی نے؟ اس نے خوخار نظروں سے مجھے دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر بولا, ابھی تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو میرے منہ پر تھپڑ مار سکے. اچھا, تھپڑ مارا ہے؟ میاں صاحب تو یہاں ہے نہیں, پھر کس نے اتنی جرأت کی؟ جواب میں اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر کے مجھے شٹ اپ کال دی. میں نے بیتو سے بات کی اور وہ نمبر ذہن نشین کر لیا جس سے وہ بات کر رہا تھا. کال ختم کر کے میں نے جوابی کال اور پھر SMS کرنے کی کوشش کی, لیکن دونوں بار مجھے بیلنس ختم ہونے کی نوید سنائی گئی. ٹھنڈی سانس لے کر میں نے موبائل حیات کو واپس دے دیا. بانو کے معاملے میں اس کا غصہ اپنی جگہ, لیکن اس نے میرے معاملے میں اپنی مکاری برقرار رکھی اور مجھے کوئی ہلکا سا موقع دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا. 2 دن بعد میرا خون نکالا گیا. اس بار بھی آدھا لیٹر تھا, لیکن خون دینے کے بعد میں نے ہلکی سی کمزوری محسوس کی.
اگرچہ یہ کمزوری چند منٹ کے لیے تھی، جیسے مجھے انجیکشن لگا اور جوس پیا میں خود کو پہلے کی طرح محسوس کرنے لگا۔ اس دن صبح ایکسرسائز نہیں کی اور آرام کیا، لیکن جب شام کو جم گیا تو خلاف معمول میں نے تھکاوٹ محسوس کی۔ میں 2 کے بجائے 1 گھنٹے میں واپس آ گیا۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ صرف 2 بار خون دینے سے میں تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ آئندہ نہ جانے میرا کیا حال ہونے والا تھا۔ میں قوت بخش زود ہضم غذائیں زیادہ مقدار میں لے رہا تھا۔ باقاعدگی سے ورزش نے میری صحت کو پہلے سے کہیں بہتر بنا دیا تھا۔ مجھے اتنی جلدی کمزوری کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اگلے دن تک میں نارمل ہو گیا، اس لیے تشویش بھی مدھم پڑ گئی۔ ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جب پہلی بار میرا خون لیا جاتا تو مجھے حکیم قادر سے علاج کرا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور اس وقت میرے جسم میں معجزاتی دواؤں کا اثر باقی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ خون نکالنے کے باوجود کمزوری کا شکار نہیں ہوا تھا، اور آخری مرتبہ غیر معمولی مقدار میں خون لینے کے باوجود بچ گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دواؤں کا اثر بہت کم ہو گیا تھا۔ ممکن ہے اس وجہ سے میں کم مقدار میں خون دینے کے باوجود کمزوری کا شکار ہو رہا ہوں۔ بہرحال ضروری نہیں تھا کہ یہی وجہ ہو۔ ان دواؤں کا ایک اثر اب تک برقرار تھا کہ میرے زخم چاہے وہ کتنے گہرے کیوں نہ ہو غیر معمولی تیزی سے بھر جاتے تھے۔ پھر خون بھی صرف ½ لیٹر لیا جا رہا تھا، جبکہ آدمی 1 لیٹر خون دے کر بھی بغیر کمزوری کے صحت مند رہ سکتا ہے۔